العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وترخيم المنادى جائز وفي غيره ضرورة وهو حث في آخره تخفيفا وشرطه ألا يكون مضافا ولا مستغاثا ولا جملة ويكون إما علما زائدا على 3 أحرف وإما بتاء التانيث. اور منادہ کی ترخیم جائز ہے اور منادہ کے علاوہ میں ترخیم ضرورتاً جائز ہے. وهو حذف فی آخرہ تخفیفا، اور ترخیم یہ ہے کہ اسم کے آخری حرف کو حذف کرنا تخفیف کی غرض سے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منادہ نہ مضاف ہو، نہ مستغاث ہو اور نہ جملہ ہو، اور وہ منادہ وَيَكُونَ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى 3 أحرف، اور وہ منادہ یا تو ایسا علم ہو جو 3 حرف سے زائد ہو یا تائے تانیث کے ساتھ ہو. طلبہ عزیز، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ منادہ مرخم کو بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے آپ ترخیم کے لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیں، پھر آگے ہم اس کی شرطوں کو بیان کریں گے. ترخیم یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. اس کا لغوی معنی ہے نرمی، آسانی کرنا، ہلکا کرنا، اور اصطلاح نحو میں ترخیم کے معنی یہ ہے کہ کسی کلمے کو آسان بنانے کے لیے، ہلکا کرنے کے لیے تخفیف کی غرض سے اس کے آخر سے 1 یا 2 حرف یا پورا ایک کلمہ حذف کرنا. جیسے ایک حرف حذف کرنے کی مثال یا مالکو، یا مالکو سے یا مالو، کاف حرف حذف کر دیا. 2 حرف حذف کرنے کی مثال جیسے یا منصورو، یا منصورو سے یا منصو، 2 حرف حذف کرنے کی مثال. اسی طریقے سے ایک کلمہ حذف کر دیا جیسے یا بعلبکو سے یا بعلو. مصنف نے ترخیم المنادى جائز وفی غیرہ ضرورتاً یہاں سے ترخیم کا حکم بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ منادہ میں ترخیم مطلقاً جائز ہے. وترخیم المنادى جائز، ضرورت ہو یا نہ ہو مطلقاً منادہ میں ترخیم جائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ منادہ کثیر الاستعمال ہے، اور کثیر الاستعمال، کثرت استعمال، یہ تخفیف کا تقاضا کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ منادہ میں اصل منادہ لہو ہوا کرتا ہے، یعنی جواب ندا اصل ہوا کرتا ہے. جس کی طرف پکارا جا رہا ہے، جس بات کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے، وہی اصل ہوتا ہے. تو منادی یعنی آواز دینے والے کی، پکارنے والے کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ندا اور منادہ سے جلد از جلد فارغ ہو کر اصل مقصود ہے جواب ندا، اس کی طرف متوجہ کر دیا جائے. اس غرض سے علماء نحو اور اہل لغت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس مقصد کا حاصل کرنے کے لیے منادہ میں ترخیم جائز ہے. اب رہی بات کہ منادہ کے علاوہ میں ترخیم کر سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کوئی لفظ، کوئی کلمہ منادہ نہیں ہے تو اس میں ترخیم جائز ہے یا نہیں. تو مصنف نے اس کے بارے میں فرمایا فی غیرہ ضرورتاً، اور منادہ کے علاوہ میں ضرورتاً تخفیف جائز ہے. یہاں ضرورت سے مراد جو ہے ضرورت شعری ہے. پتہ چلا کہ نثر میں ترخیم جائز نہیں ہے.
آگے مصنف علیہ رحمہ نے وشرطہ اللہ یکون مضافا سے لے کر اما بتاء التانیث یہاں تک اس پوری عبارت میں صاحب کتاب نے ترخیم کے لیے 5 شرائط ذکر کی ہے، جن میں سے 4 شرطیں عدمی ہیں اور متعین ہیں، اور 1 شرط ثبوتی ہے اور غیر متعین ہے۔ چنانچہ پہلی شرط مصنف بیان کر رہے ہیں وَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُضَافًا۔ پہلی شرط یہ ہے منادہ میں ترخیم جائز ہونے کی کہ وہ منادہ مضاف نہ ہو کسی دوسرے اسم کی طرف۔ اگر منادہ مضاف ہوگا تو اس میں ترخیم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ منادہ جب مضاف ہوگا تو اس کی 2 حیثیت ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ لفظی اعتبار سے تو وہ 2 کلمے ہیں، ایک مضاف الگ کلمہ ہے اور دوسرا مضاف الیہ یہ الگ کلمہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دونوں ایک کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک کلمے کے تمام اجزاء کو ملائے بغیر اس کے پورے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ایسے ہی مضاف کے معنی مضاف الیہ کے ملائے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہیں آتے۔ اب یہاں پر اگر ہم ترخیم کریں گے تو اس کی 2 صورتیں ہوگی۔ اگر منادہ مضاف میں ترخیم کریں گے تو اس کی 2 صورتیں ہوگی، یا تو مضاف میں ترخیم کریں گے یا مضاف الیہ میں۔ اگر مضاف میں ترخیم کرتے ہیں تو صحیح نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ترخیم تو آخری کلمے میں ہوتی ہے، ترخیم جو ہوتی ہے وہ آخر میں ہوتی ہے، جیسے کہ تعریف سے آپ نے پڑھا ہے وَهُوَ حَسٌ فِي آخِرِهِ، تو آخر کلام میں اور آخر کلمے میں ترخیم ہوتی ہے۔ اور منادہ اور مضاف، جب منادہ مضاف ہوگا تو مضاف الیہ چونکہ لفظی اعتبار سے الگ الگ کلمے ہیں تو گویا کہ وسط کلام میں یہ ہے کہ معنوی اعتبار سے ایک کلمہ ہے تو وسط کلام میں اور وسط کلمہ کے اندر ترخیم لازم آئے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ترخیم تو آخر کلام میں ہوتی ہے۔ تو معنوی اعتبار سے ایک کلمہ تو درمیانے کلام میں اور درمیانے کلمہ کے اندر ترخیم لازم آ رہی۔ اور اگر ترخیم ہم مضاف الیہ سے کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کے اعتبار سے وہ دونوں الگ الگ کلمے ہیں، تو غیر منادہ میں ترخیم ہوگی، اور ابھی پڑھا ہم نے غیر منادہ میں ترخیم جائز نہیں ہے، صرف ضرورت شرعی میں جائز ہے۔ جب اس طرح کی بات ہے تو علماء نحو نے کہہ دیا کہ منادہ مضاف میں ترخیم جائز نہیں، لہذا ترخیم کے جائز ہونے کے لیے منادہ کا مضاف نہ ہونا ضروری ہے۔ آگے مصنف نے دوسری شرط بیان کی وَلَا مُسْتَغَاثًا۔ ترخیم منادہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ منادہ مستغاث نہ ہو، اس لیے کہ منادہ مستغاث میں درازی صوت مقصود ہوتی۔ اگر آپ ترخیم کریں گے تخفیف کی غرض سے اس کو ہلکا کریں گے، اس کے حرف کو حذف کریں گے تو درازی صوت جو مقصود ہے وہ حاصل نہ ہوگا، اس وجہ سے منادہ مستغاث میں بھی ترخیم جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط مصنف نے بیان کی ولا جملتن۔ ترخیم کے جائز ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جملہ نہ ہو، منادہ جملہ نہ ہو، یعنی منادہ مرخم ایسا جملہ نہ ہو جو کسی کا نام ہو، اس لیے کہ ایسے جملے میں ترخیم کرنے سے 2 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جملہ کسی کا علم بن جائے، نام بن جائے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے،
اور مبنی کا آخر بدلتا نہیں، اپنی حالت پر رہتا ہے۔ اگر ترخیم کی جائے گی تو خلاف ورزی لازم آئے گی۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ جملہ جب کسی کا نام پڑھ جاتا ہے تو وہ قصے عجیبہ کی طرف مشیر ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ترخیم کریں گے تو اس کی وہ افادیت اور اس کی غرابت، اس کے غریب اور عجیب اور غریب ہونے کا جو پن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے تأبت شرّ، یہ کسی کا نام ہے، اگر آپ اس کو کہے یا تأبت، اب شرّ حذف کر دیا تو جملے کی جو حیثیت تھی، اس جملے کی حیثیت اب مبنی کی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک قصے عجیبہ کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا تو اب وہ اس کی طرف اشارہ نہ ہو پائے گا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب جملہ علم بن جائے تو اب اس میں ترخیم، اگر اس کو منادہ بنایا جا رہا ہے تو اس میں ترخیم جائز نہیں۔ ولا جملتن، ترخیم کی ایک شرط یہ ہے کہ منادہ مرخم جملہ نہ ہو جو کسی کا نام ہو۔ اس کے اندر دو خرابیاں ہیں جسے کہ ہم نے بتا دی۔ اس لیے ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جب جملہ کسی کا نام پڑ جاتا ہے تو وہ امثال کے قبیل سے ہو جاتا ہے، اور امثال میں حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے مصنف نے چوتھی شرط بیان کی، وَيَكُونَ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى 3 أحرف۔ چوتھی شرط جو وجودی ہے اور وہ یہ ہے کہ منادہ ایسا علم ہو جو 3 حرف سے زائد ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے دو چیزیں، ایک تو اس کا علم ہونا، دوسرا یہ کہ وہ زائد علی الثلاثہ ہو۔ تو علم ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ اعلام میں عام طور پر اشتباہ بہت کم ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اعلام ہی اکثر منادہ بنتے ہیں، لہذا کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتا ہے، لہذا ترخیم کے لیے علمیت شرط قرار دی گئی۔ اور زائد علی الثلاثہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ ایسی صورت میں ترخیم کے بعد بھی اسم معرب کی جو بنا ہے کم از کم 3 حرف وہ باقی رہے گی۔ اگر تو زائد علی الثلاثہ ہوں گے، ایک حرف حذف کیا تو 3 حرف باقی رہیں، تو اس میں معرب کی جو بنا کم از کم 3 حرف ہونا وہ باقی رہے گا، اور یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر پہلے ہی سے کوئی علم 3 حرفی ہو تو اب ترخیم کے بعد 2 حرف رہ جائیں گے، اور 2 حرفوں پر اس میں معرب کی بنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا جب علم زائد علی الثلاثہ نہ ہوگا تو اس میں ترخیم جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک 5ویں شرط جسے ہم نے کہا تھا کہ چوتھی اور 5ویں دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی زائد علم ہو اور زائد علی الثلاثہ ہو تو ترخیم جائز، علم نہیں ہے اور زائد علی الثلاثہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ اسم تائے تانیث کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اسی کو فرمائے وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِیثِ، فرماتے ہیں یہ کوئی کلمہ نہ تو کسی کا علم ہو اور نہ زائد علی الثلاثہ ہو تو کم از کم اس کے آخر میں تائے تانیث ضرور ہو، تب اس میں ترخیم جائز ہوگی۔ اور یہ تائے تانیث کی جو شرط لگائی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تائے تانیث محل زوال میں ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو وہ زائد ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ محل وقف میں ہا ہو جاتی ہے، لہذا اس کا زائد ہونا اور محل وقف میں ہونا دونوں اس کے زوال کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس کو منادہ مرخم بنا کر آخر سے اسی تائے تانیث کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے صوبتو سے یا صوبتو سے یا صوبو، تو تائے تانیث کو حذف کر۔ اب یہاں پر یہ اشکال ہو کہ
یہاں تو ابھی آپ نے کہا کہ معرب کی بنا کم از کم 3 حرف ہے، تو یہاں پر تو ترخیم کرنے کی وجہ سے یا صبح 2 ہی حرف باقی رہ گئے، سا اور با. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس اسم کو 2 حرفی بنا کر ناجائز قرار دیا ہے جو ترخیم کی وجہ سے 2 حرفی ہوا، اور یہ صبتو یہ تو پہلے سے 2 حرفی ہے، اس لیے کہ تائے تانیث زائد ہے، تو اس کلمے کی بنا ہی 2 حرف سے ہے، لہذا یہاں پر ترخیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بارے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو بات کہی گئی وہ اما بالتاء التانیثی، اگر علم نہ ہو اور زائد علی الثلاثہ نہ ہو تو وہ اسم تائے تانیث کے ساتھ ہو تو اس صورت میں ترخیم جائز ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ صفت کا صیغہ نہ ہو. اگر وہ صفت کا صیغہ ہوگا اگرچہ تائے تانیث ہو تو پھر اس صورت میں اس میں ترخیم جائز نہیں ہوگی. جیسے فاسقتن، یہ صفت کا صیغہ آخر میں تائے تانیث ہے، اب یہاں اس میں ترخیم جائز نہیں اگرچہ تائے تانیث آخر میں ہے. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ ترخیم کر کے تائے تانیث کو حذف کر دیں گے تو چونکہ صفت کا صیغہ ہے، تائے تانیث حذف کرنے کی وجہ سے یہ مؤنث کی جگہ مذکر کا صیغہ ہو جائے گا، التباس لازم آئے گا. اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تائے تانیث کے ساتھ وہ اسم حذف ہوگا جو صفت کا نہ ہو، اور جو صفت کا صیغہ ہو تو اس میں بھی ترخیم جائز نہ ہوگی. امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. وترخیم المنادى جائز، اور منادہ کی ترخیم جائز ہے، اور وفی غیرہ ضرورتاً، اور منادہ کے علاوہ میں ترخیم ضرورتاً جائز ہے. وحذف فی آخری تخفیفاً، اور ترخیم یہ ہے کہ اسم کے آخر سے کسی حرف کو حذف کرنا تخفیف کی غرض سے. وشرطہ الا یکون مضافا، اور اس کی شرط ہے کہ وہ منادہ مضاف نہ ہو، نہ مستغاث ہو اور نہ جملہ ہو، اور وہ منادہ یا تو ایسا علم ہو جو 3 حرف سے زائد ہو یا تائے تانیث کے ساتھ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.